انہوں نے فلسطینیوں کو ان کی زمین سے بے دخل کر دیا ہے اور مظالم کے ایسے ایسے پہاڑ توڑے ہیں ان پر کہ ہر صاحب دل کی آنکھ سے خون کے آنسو بہتے ہیں۔ تازہ ترین واقعہ مسجد ابراہیم کا ہے۔ تم نے دیکھا کہ کس طرح بے گناہ اور معصوم نمازیوں پر عبادت کے دوران گولیاں برسائی گئیں، 70 افراد شہید کر دیے گئے۔ ان سب کو ان کے کرتوتوں کی سزا ملنی ہی چاہیے۔ ہر شخص کو جہاں بھی اور جس طرح بھی ممکن ہو ان کے سلسلے میں اپنا فرض سر انجام دینا چاہیے۔ میں گنہگار انسان کی حیثیت سے اپنا یہ مذہبی فرض پورا کرنا چاہتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں اس کام سے مجھے روکنے والے گناہ کریں گے۔ آفتاب کمال ششدر رہ گیا تھا۔ وہ میرے لہجے کے ٹھہراؤ اور میری بات کی سنگینی کو محسوس کر رہا تھا۔ پھر اس نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، اور آفتاب کمال کو اس سعادت سے محروم رکھیں گے جہانگیر جمال شاہ صاحب؟ نہیں آفتاب کمال، یہاں تم مجھ سے بالکل ضد نہیں کرو گے۔ اصل میں آزاد رہ کر جو کچھ میں کر سکتا ہوں کروں گا، اور مجھے تنہا یہ سب کچھ کرتے ہوئے خوشی ہوگی۔ ہر جگہ فریدہ کا تصور میرے ذہن میں موجود رہے گا۔ جس طرح میں نے اس کے جسم کو خون سے داغدار دیکھا ہے، اسی طرح میں اس کے قاتلوں کے جسموں کو خون سے داغدار دیکھ کر خوشی محسوس کروں گا۔ اور آفتاب کمال، اس خوشی میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہتا، تمہیں بھی نہیں۔ میں جانتا ہوں جہانگیر جمال شاہ صاحب، میں جانتا ہوں کہ آپ نے نہایت خوبصورتی سے مجھے اپنے راستے سے ہٹا دیا ہے۔ بہرحال جیسا آپ پسند کریں۔ بہت سے معاملات تھے جن پر غور کرنا تھا، بہت سے منصوبے بنانے تھے۔ کوٹھی میں نے طاہر جمال شاہ کے نام کر دی، جس پر اس نے کافی واویلا کیا تھا۔ بمشکل تمام میں نے اسے سمجھایا تھا۔ ویسے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لوگ آسانی سے مجھے اس مہم پر نہیں جانے دیں گے، اس لیے یہاں سے خاموشی سے نکل جانا چاہیے تھا۔ چنانچہ میں نے فیصلہ کیا کہ میں یہاں سے انگلینڈ نکل جاؤں۔ میں نے ان تیاریوں کو نہایت خفیہ رکھا تھا، اور پھر ایک دن میں نے خاموشی سے اپنا وطن چھوڑ دیا۔ اپنے مشن کے لیے میں نے سفر کا آغاز کر لیا، حالانکہ میں نے اپنے اطراف پر پوری نظر رکھی تھی۔ میں جانتا تھا کہ اسرائیلی محکمہ خفیہ کا مسٹر زیڈ معمولی وسائل نہیں رکھتا ہوگا۔ ان لوگوں کی آمدنی کے بے شمار اخراجات دنیا بھر میں مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے میں صرف ہوتے ہیں، اسی لیے ان کے ڈپارٹمنٹ اعلیٰ ترین تربیت حاصل کر کے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، اور ان کے وسائل بلا شبہ لامحدود ہیں، کیونکہ مسٹر زیڈ باقاعدہ میری کارروائیوں سے واقف ہوگا۔ اس لیے مجھے اسی معیار کا منصوبہ ترتیب دینا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسٹر زیڈ کو میرے اپنے وطن چھوڑنے کی اطلاع مل گئی ہو، چنانچہ میں نے اسی خیال کے تحت برطانیہ کا رخ کیا تھا، جہاں کی وسعتیں مجھے اپنے آپ میں سمیٹ سکتی تھی۔ لیکن برطانیہ کا رخ کرنے کا مطلب یہی نہیں ہے کہ صرف لندن میں قیام کیا جائے، تاہم پہنچنا تو لندن ہی تھا۔ کوہر آلود لندن نے میرا استقبال کیا۔ یہاں رہنے والے کسی شخص کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ ایک آتش فشاں سفر کرتا ہوا وہاں تک پہنچ چکا ہے۔ میں نے اپنا انداز فکر بالکل تبدیل کر دیا تھا۔ صحیح معنوں میں اب میں کوئی جیتا جاگتا انسان نہیں تھا، بلکہ ایک آگ میرے اندر سلگتی رہتی تھی۔ میں دوران سفر اس خوبصورت ایئر ہوسٹس سے بالکل متاثر نہیں ہوا تھا جس نے کئی بار مجھ سے خصوصی یگانگت کا برتاؤ کیا تھا، بلکہ میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ لندن تک کے سفر میں میرے ہم سفر کون کون لوگ تھے۔ بہرحال لندن کے ایک خوبصورت ہوٹل میں قیام کرنے کے بعد میں نے کوئی 6-7 دن تک پورے لندن کی سیر کی۔ یہ اندازہ لگانا چاہتا تھا میں کہ مسٹر زیڈ کے نمائندے میرا پیچھا تو نہیں کر رہے، لیکن اب یہ ساری باتیں سوچنا حماقت ہی تھی۔ اگر مسٹر زیڈ کے نمائندے میرا تعاقب کر سکتے ہیں تو اس خطرے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینے کے لیے یہ بھی بہت آسان بات تھی کہ لندن کی کسی سڑک پر مجھے گولیوں سے چھلنی کر دیا جاتا۔ میرے ذہن میں باقاعدہ منصوبہ تھا۔ میں یہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اسرائیلی سرگرمیوں کا سب سے بڑا مرکز لبنان ہے، اور صحیح معنوں میں لبنان ہی پہنچنے کے بعد مجھے اپنے اس مشن پر کام کرنے کا صحیح موقع ملے گا۔ لیکن میں براہ راست لبنان کا سفر نہیں اختیار کرنا چاہتا تھا، بلکہ اس سلسلے میں میرا اپنا ایک اور منصوبہ تھا، اور اسی منصوبے پر عمل کرنے کے لیے لندن کے اس قیام میں نے یہ معلوم کر لیا کہ ویسے تو لندن کے جتنے بڑے بڑے شہر ہیں، مثلاً ان میں برمنگھم، شیفیلڈ، لیورپول، بریڈ فورڈ، مانچسٹر، ایڈنبرگ اور برسٹل وغیرہ آتے ہیں۔ مجھے معلوم ہوا کہ یہودیوں کی زیادہ تر رہائش برسٹل ہی میں ہے، اور وہاں بہت سی کمپنیوں میں یہودی آباد ہیں۔ چنانچہ میں نے برسٹل ہی میں رہائش اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ویسے یہاں آنے کے بعد میں نے یہ بات سوچ لی تھی کہ اب میں اپنے جہاز جلا چکا ہوں، اور مجھے کم از کم جہانگیر جمال شاہ کی حیثیت سے کوئی شناخت درکار نہیں تھی۔ اور اس کا سب سے سخت رد عمل یہ ہوا مجھ پر کہ میں ذہنی طور پر اپنے آپ کو جہانگیر شاہ کہنے سے کترانے لگا۔ وہ مزید حماقت تھی جب میں نے اپنا پاسپورٹ اور اپنے تمام کاغذات جلا کر راکھ کر دیے، اور پھر اس راکھ کو میں نے مٹھیوں میں بھر کر فضا میں اڑا دیا۔ گویا اپنے لیے میں نے سب سے پہلے حکومت لندن کا چیلنج قبول کیا تھا۔ یہاں لا قانونیت کا وہ انداز نہیں تھا
کہ کسی آدمی کو آسانی سے معاف کر دیا جائے اگر پولیس کے ہاتھ لگ گیا اور اپنے کاغذات اور اپنی شناخت نہ پیش کر سکا تو نہ جانے حالات کیا سے کیا ہو سکتے تھے۔ لیکن شاید میرے دماغ میں کوئی خلیہ ایسا پیدا ہو چکا تھا جس میں دیوانگی کے آثار تھے، اور یہ دیوانگی مجھے ایسے اقدامات کے لیے مجبور کر رہی تھی جو دنیا کے لیے انتہائی ناعاقبت اندیشہ نہ ہو لیکن میرے ذہنی سکون کے لیے بہت کافی تھے۔ ایک بے شناخت انسان کا لندن میں موجود ہونا انتہائی خطرناک تھا، لیکن میں نے اپنے طور پر جو فیصلے کیے تھے ان پر عمل کرنا چاہتا تھا۔ ابھی میرے پاس بہت بڑی رقومات موجود تھیں جو لندن کے قیام میں کئی ماہ تک میرا ساتھ دے سکتی تھی، لیکن میرے لیے اب یہ مشکل نہیں تھا کہ لندن کے کسی دولت مند کو قتل کر کے اس کی رقم حاصل کر لوں۔ وہ نلاٹیں جن کا آغاز میری نوجوانی کے آغاز کے ساتھ ہی ہو چکا تھا اب مجھ پر پوری طرح مسلط رہتی تھی۔ پہلے بھی میں کوئی نیک انسان نہیں تھا، لیکن اب میں نے اپنے آپ کو بالکل اسی رنگ میں ڈال لیا تھا جس میں میری ابتدا ہوئی تھی۔ غرض یہ کہ لندن کے ایک ہفتے کے قیام کے دوران میں نے بہت سے کام کیے، بہت سی معلومات حاصل کی، اور پھر بھاری رقم کے عوض میں نے ایک ایسا شناخت نامہ حاصل کر لیا جو مجھے لندن کا شہری تو قرار نہیں دے سکتا تھا، لیکن ایک فرم سے میرا باقاعدہ تعلق ظاہر ہو جاتا تھا۔ تب اس کام سے فارغ ہو کر میں نے برسٹل کا رخ کیا۔ برسٹل لندن کا ایک روایتی شہر ہے۔ یہاں کی آبادی میں قدیم و جدید برطانیہ کا ملا جلا امتزاج ہے۔ میں نے ایک ایسے علاقے کا رخ کیا جو کسی قدر پسماندہ تھا، لیکن پھر بھی بہت کچھ تھا یہاں۔ ایک ہوٹل میں نے مسٹر ٹیم کے نام سے رہائش اختیار کر لی۔ مسٹر ٹیم کی شناخت کے وہ تمام کاغذات میرے پاس موجود تھے۔ ہوٹل کی دوسری منزل کے ایک کمرے میں زندگی کی آسائشیں کم از کم اس معیار کی نہیں تھی جس معیار کا تصور لندن جیسی جگہ میں کیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی اس ہوٹل کی سہولتیں میرے لیے کافی تھیں اور مجھے یہاں کوئی خاص پریشانی نہیں ہو رہی تھی۔ مسٹر ٹیم کو یہاں کے حلقوں میں روشناس کرانے کے لیے میں نے معلومات شروع کر دی۔ کئی کلب تھے یہاں، اس کے علاوہ ہوٹل بھی تھے۔ میں نے باقاعدہ ایک کلب جوائن کیا جو مارشل آرٹس کلب تھا۔ یہاں چند جاپانی انسٹرکٹر مارشل آرٹس کی تربیت دیتے تھے۔ گو میں نے مارشل آرٹس میں بھی بہت کچھ حاصل کیا ہوا تھا، لیکن چونکہ میں ایک روایتی انسان نہیں تھا اس لیے نہ میرے پاس کوئی بیلٹ تھی اور نہ ہی کوئی سرٹیفکیٹ۔ میں نے وہاں ابتدا اسی انداز میں کی تھی جسے مبتدی ہوں، لیکن اپنی لاکھ ناواقفیت کا اظہار کرنے کے باوجود میں جاپانی انسٹرکٹرز کی توجہ کا مرکز بن گیا تھا۔ تبھی میری ملاقات لائش میک سے ہوئی۔ مجھے ایسے ہی کسی شخص کی تلاش تھی۔ لائش میک یہودی نژاد تھا، تعلق لبنان سے تھا، بیروت کا باشندہ اور برسٹل میں ایک فرم میں ملازمت کرتا تھا۔ یہاں وہ ایک چھوٹے سے فلیٹ میں تنہا رہتا تھا اور اس کے اہل خاندان بیروت میں مقیم تھے۔ اصل میں میرا اپنا جو مقصد تھا وہ بالکل مختلف تھا، اور میں جس انداز میں اپنا کام کرنا چاہتا تھا وہ بالکل ہی الگ تھا۔ مسٹر لائش میک سے دوستی کرنے کے لیے میں نے خاصی محنت کی اور بالآخر میری محنت بارآور رہی۔ لائش میک اب میرے اچھے دوستوں میں شامل ہو گیا تھا، لیکن اسی دوستی کے عقب میں سلگتی ہوئی آگ کو اس نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ میں نے اسے اپنے بارے میں مختلف کہانیاں سنائیں۔ اس کی عمر 28-29 سال تھی، شادی شدہ تھا۔ بیروت میں اس کی بیوی، ماں اور 2 بہنیں رہتی تھیں۔ وہ اپنے اس خاندان کا واحد کفیل تھا اور یہاں برسٹل میں ملازمت کر کے ان لوگوں کو اچھی خاصی رقم بھیجتا تھا۔ میں نے اتنی معلومات حاصل کر لی اس کے بارے میں جو میرے کام آ سکتی۔ اصل میں مجھے بیروت میں ایک بہتر رہائش گاہ درکار تھی، ایک مستحکم حیثیت سے جس کا کوئی ماضی بھی ہو، ورنہ زیڈ آرگنائزیشن سے مقابلہ آسان کام نہیں تھا۔ برسٹل میں میرے اور لائش میک کے معاملات مشترکہ طور پر چلتے رہے۔ اپنی کمپنی سے اسے اچھی خاصی رقم مل جاتی تھی، جس میں سے ایک حصہ وہ اپنے آپ پر خرچ کرتا تھا اور دوسرا اپنے گھر بھجوا دیا کرتا تھا۔ تمام تر معلومات حاصل کرنے کے بعد بالآخر میں نے اپنے عمل کا فیصلہ کر لیا، اور اس کے بعد لائش میک کی زندگی کے خاتمے کا دن آ گیا۔ لائش میک کو گولف کھیلنے کا بے حد شوق تھا اور ایک گولف کلب کا وہ باقاعدہ ممبر تھا۔ یہ گولف کلب بڑی وسعتوں میں پھیلا ہوا تھا۔ ہم لوگ اکثر وہاں جا کر گولف کھیلا کرتے تھے۔ میں نے اس کا بھرپور جائزہ لینے کے بعد ایک جگہ منتخب کر لی اور اس دن میں اپنے کام کے لیے تیار ہو کر لائش میک کے ساتھ گولف کھیلنے نکل گیا۔ میں نے تجویز پیش کی کہ گولف کلب سے متصل جو سرسبز و شاداب میدان ہیں ہم لوگ وہاں گولف کھیلیں، ذرا تھوڑی سی تبدیلی ہو جائے گی۔ لائش میک تیار ہو گیا اور میں اسے لے کر چل پڑا۔ میں نے تمام انتظامات مکمل کر لیے تھے۔ میک اپ کا سامان میرے پاس موجود تھا اور اسی دوران میں نے میک اپ میں بھی کمال حاصل کر لیا تھا۔ ویسے بھی میرے شناسا اس بات کی تصدیق کر چکے تھے کہ مجھے میک اپ کرنے میں کمال حاصل ہے، لیکن یہاں رہ کر میں نے میک اپ کا وہ جدید ترین سامان بھی خرید لیا تھا جس کے ذریعے اس دور میں ناقابل یقین تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں۔ غرض یہ کہ میرا پورا کام مکمل تھا۔ اس کے بعد لائش میک کو ساتھ لیے ہوئے میں اس وسیع و عریض میدان کے انتہائی سروں پر جا نکلا۔ یہاں ایسے ناہموار علاقے موجود تھے جہاں ایک انسانی جسم کو کسی بھی شکل میں محفوظ رکھنا بہت آسان کام تھا۔
لیکن میں نے تو کچھ اور ہی سوچا ہوا تھا۔ ہم لوگ گولف کھیلتے ہوئے بالآخر اس مطلوبہ جگہ تک پہنچ گئے جہاں میں نے لاش میک کے لیے مناسب انتظام کر لیا تھا۔ ہمارے پاس چائے کے برتن وغیرہ موجود تھے۔ چھٹی کا دن تھا اور ہم اس تفریحی پروگرام سے پوری طرح لطف اندوز ہونا چاہتے تھے۔ تھوڑی دیر تک کھیلتے رہنے کے بعد میں نے لاش میک سے کہا کہ اب چائے پی جائے۔ لاش میک نے اور میں نے 2 سینڈوچ کھائے، چائے پی اور اس کے بعد میں نے لاش میک سے کہا اس دوران ہمارے تمہارے درمیان بہت سی باتیں ہو چکی ہیں لاش میک، لیکن میں تمہارے سیاسی اور مذہبی نظریات کے بارے میں آج تک لا علم رہا ہوں۔ اتفاق کی بات ہے کہ تم سے اس موضوع پر کبھی گفتگو نہیں ہوئی مسٹر ٹم۔ اسرائیل کے قیام کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے؟ ہمیں ایک سرسبز زمین درکار تھی اور فلسطین پر ہمارا قبضہ اور ہمارا قیام ہماری ضرورت کا ایک حصہ ہے۔ اس ضرورت کو بہت عرصے تک تسلیم نہیں کیا گیا، لیکن بالآخر ہم نے اپنا مقصد خود حاصل کیا۔ بیروت میں مسلمانوں پر جو اسرائیلی دباؤ ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے؟ دوست، بدقسمتی نے مجھے وہ آسائشیں نہیں فراہم کی جن سے میں اپنے مذہبی مقاصد کی تکمیل بھی کر سکتا، لیکن ایک جذبہ میرے سینے میں موجود ہے۔ کیا اگر مجھے موقع مل جاتا تو میں اسرائیلی فوج میں شامل ہو کر مسلمانوں کو اتنا نقصان پہنچاتا کہ وہ میرے نام سے کانپ اٹھتے؟ گویا تم خالص مذہبی جنونی ہو۔ تم اسے جنون نہیں کہہ سکتے مسٹر ٹم، یہ تو نیشنل سپرٹ ہے۔ میرا خیال ہے یہودی بچہ نیشنل سپرٹ رکھتا ہے۔ ہماری بقا اور ہمارے تحفظ کے لیے یہی ضروری ہے۔ گویا اگر تمہیں اختیار دے کر کسی ایسی جگہ پہنچا دیا جائے جہاں سے تم مسلم دنیا کو بدترین نقصان پہنچا سکو تو تم اپنا یہ فرض سر انجام دو گے۔ اس سے بڑی سعادت میرے لیے اور کوئی نہ ہوگی۔ اصل میں دوست، میں جذباتی طور پر بھی اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہتا تھا تمہارے سلسلے میں، کیونکہ بہر طور میں بھی انسان ہوں اور دوستی کے جذبوں کو ایک اہمیت دیتا ہوں۔ وہ سوالیہ نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا تو میں نے آہستہ سے کہا، خوش بختی سے میں بھی مسلمان ہوں اور ایک ایسے اسلامی ملک کا باشندہ جو یہودی مقاصد سے سخت نفرت کرتا ہے اور یہودیوں کے ان مظالم کے خلاف ہے جنہیں وہ مسلمانوں کے خلاف آزماتے رہتے ہیں۔ میں نے بھی اپنی زندگی کا ایک مقصد بنایا ہے مائی ڈیئر لاش میک، وہ یہ کہ اسلام دشمن یہودیوں کو جہاں اور جس جگہ موقع ملے موت کے گھاٹ اتارتا رہوں۔ وہ اس انداز میں مجھے دیکھنے لگا جیسے میری باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میرے چہرے پر رفتہ رفتہ خون کی سرخی پھیلتی جا رہی تھی۔ اس نے کہا، میں نہیں سمجھا مائی ڈیئر ٹم کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ میں نے واضح طور پر تم سے یہ بات کہی کہ میں بھی ایک وطن پرست مسلمان ہوں اور میرا مقصد یہودی مقاصد کو نقصان پہنچانا ہے۔ جس طرح تم اپنے دل میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کا جذبہ رکھتے ہو، میں اس سے کہیں زیادہ یہودیوں سے نفرت کرتا ہوں۔ لیکن تم تو کہتے ہو کہ تم عیسائی ہو۔ یہودیوں سے میں نے مکاری سیکھی ہے۔ جس طرح مائی ڈیئر تمہارے مذہب میں مکاری کو اولین حیثیت حاصل ہے اور جس طرح تم لوگ ساری دنیا میں مکار اعظم کے نام سے مشہور ہو، اسی طرح میں نے بھی تم سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو یہی رنگ دیا ہے۔ میں تم جیسوں سے اپنا تعارف یہی کہہ کر کراتا ہوں، ورنہ در حقیقت میں مسلمان ہوں۔ یعنی کہ تم مگر تمہارا مقصد کیا ہے؟ لاش میک نے سوالیہ انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے کہا، میں اپنے نیک کام کا آغاز تم سے کرنا چاہتا ہوں مائی ڈیئر لاش میک۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ کیا مطلب ہے؟ وہ خوفزدہ ہو کر اٹھ کھڑا ہوا اور میرے حلق سے ایک کہکہا نکل گیا، تم بہت بزدل انسان ہو لاش میک، اتنے بزدل ہو کہ تم مسلمانوں کے خلاف کارروائی کرو گے۔ میں نے لہجہ بدل لیا اور وہ خاصا پریشان نظر آنے لگا۔ پھر اس نے غصیلے لہجے میں کہا، مزاق کی یہ قسم بہت خراب ہے ڈیئر ٹم، تم نے واقعی مجھے خوف زدہ کر دیا تھا، لیکن تمہارے چہرے پر پھیلی ہوئی یہ عجیب سی کیفیت مجھے اب بھی دہشت زدہ کیے ہوئے ہے۔ تم شرارت کر رہے ہو یا اس سلسلے میں واقعی سنجیدہ ہو؟ تم نے جو باتیں کہی ہیں وہ سنجیدگی سے کہی ہیں یا شرارت سے؟ نہیں، میں نے تمہیں اپنے جذبے سے آگاہ کیا ہے اور میں نے جواب دیا اور وہ پریشان نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ پھر بولا، میرا خیال ہے ہمیں واپس چلنا چاہیے، تم نے میرا سارا موڈ چوپٹ کر دیا ہے۔ واپس؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا اور وہ میری صورت دیکھنے لگا۔ میں اسے چوہے بلی کا کھیل کھیل رہا تھا۔ میں نے پھر دوستانہ لہجے میں کہا، دیکھو میک، تم واقعی بہت بزدل انسان ہو۔ میں آج تمہارے لیے بہترین تحفے لایا ہوں۔ آج تمہاری باتوں میں کچھ دیوانگی کی جھلکیاں ہیں۔ تمہیں اس کا اندازہ ہو گیا۔ تمہارا خیال درست ہے، میں واقعی دیوانہ ہو چکا ہوں۔ کچھ دیوانگی پہلے بھی مجھ میں تھی، لیکن اب میں مکمل دیوانہ ہو چکا ہوں۔ چلو واپس چلتے ہیں۔ میں واقعی اب نہیں کھیل سکوں گا۔ تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے لاش، اب میرے کھیل کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ تمہاری خوش بختی ہے کہ میرے کھیل کا آغاز تم سے ہو رہا ہے۔ دیکھو یہ کیا ہے؟ میں نے گولف کٹ سے ایک شیشی نکال لی۔ کیا ہے یہ؟ اسپرٹ۔ اس میں اسپرٹ بھری ہوئی ہے، یہ میں تم پر اسپرے کر دوں گا، اور یہ لائٹر ہے۔ کیا بکواس ہے؟ یہ بکواس نہیں ہے۔
اچانک میں نے اپنی جگہ سے چھلانگ لگائی اور اسے دبوچ لیا۔ اس نے مداخلت کی مگر میں نے اسے مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ میں نے اسے چٹانوں سے ٹکرایا، اس کے سارے وجود کو پاش پاش کر دیا۔ وہ دہشت سے چیخا بھی مگر میں اسے ایسی ہی جگہ لایا تھا جہاں کوئی نہ ہو۔ اسے نیم مردہ کر کے میں نے اس پر اسپرٹ اسپرے کر دی اور پھر لائٹر سے اسے آگ لگا دی۔ وہ دڑا دڑ جلنے لگا، وہ مشال بن گیا تھا اور میری آنکھوں میں سکون اتر رہا تھا، نیا سکون۔ وہ خاکستر ہو گیا پر مجھ پر ایک لذت کن کیفیت طاری تھی۔ میں لذت سے سسکاریاں لے رہا تھا اور پھر میرے حواس واپس آ گئے۔ ابھی تو بہت کچھ کرنا تھا۔ میں نے ایک گہرا گڑھا تلاش کیا، اسے گڑھے میں ڈال کر آس پاس کے پتھر چننے لگا۔ پھر میں نے اسے پتھروں میں اس طرح چھپا دیا کہ اس کے وجود کا نشان بھی نہ ملے۔ اب مجھے دوسرے کام کرنے تھے۔ تمام انتظامات کر کے آیا تھا۔ لاشمیک کے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں تھا کہ اس تھیلے میں کیا کیا ہے جو بظاہر گولف کٹ کے طور پر میرے پاس تھا۔ میں نے تھیلے سے میک اپ کا سامان نکالا اور ایک مناسب جگہ دیکھ کر بیٹھ گیا۔ پھر میں نے اپنے چہرے پر کئی گھنٹے صرف کیے تھے اور ایک ایک پہلو سے مطمئن ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے اس سامان کو بھی نظر آتش کر دیا۔ پیلی آگ کے شعلے مجھے بہت بھلے لگ رہے تھے اور جب ایک ایک نشان مٹ گیا تو میں مطمئن ہو گیا۔ آخری چیز جو میں نے جلائی وہ میرا لباس تھی۔ پھر لاشمیک کا لباس زیب تن کر کے میں وہاں سے واپس چل پڑا۔ اب میں میک لاش تھا۔ 3 دن تک میں اس حیثیت سے اپنے آپ کو ٹرائی کرتا رہا۔ میں نے اس کا ہر کام کیا، اس کے کئی قریبی دوستوں سے ملاقات کی، ان کے ساتھ تفریحات میں وقت گزارا، لیکن کسی کو شبہ نہیں ہو سکا تھا۔ جس جگہ وہ ملازمت کرتا تھا وہیں سے مجھے اپنے اصل کام کا آغاز کرنا تھا۔ چنانچہ اس دوپہر میرے ساتھ ایک حادثہ ہوا۔ یہ حادثہ نہایت کاریگری سے ہوا تھا۔ بظاہر یوں لگا تھا جیسے میرے سر کے ٹکڑے اڑ گئے ہوں، لیکن چوٹ معمولی تھی۔ البتہ میں نے خون بہا دیا تھا۔ یہ پہلی قربانی دی تھی میں نے اپنے مقصد کے لیے۔ خون کا نذرانہ دے کر میں نے اپنے اس عظیم مقصد کا آغاز کیا تھا۔ مجھے اسپتال پہنچا دیا گیا، میرے سر کے ایکس رے ہوئے، دوسری رپورٹیں لی گئیں، مجھے ہر تشویش سے آزاد کر دیا گیا۔ لیکن ہوش میں آ کر میں نے نرس کو گیری سوبر کے نام سے پکارا اور اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ آپ مسٹر گیری سوبر ہیں؟ جی، نرس نے حیرت سے پوچھا۔ میں آپ کا دیوانہ ہوں؟ میں سمجھی نہیں۔ کرکٹ کی دنیا آپ کے دم سے آباد ہے مسٹر سوبر۔ میں بھی کرکٹ کا شیدائی ہوں۔ وہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ… او، میں برٹ لنکاسٹر ہوں۔ میں نے شرما کر کہا۔ آپ مذاق کر رہے ہیں؟ او، نرس نے تعصب سے کہا۔ دونوں واپس جانے لگے تو میں نے انہیں روک لیا۔ ایکسکیوز می، آپ ایمپائر لوئس ڈیفیونز ہیں؟ نہیں، میں ڈاکٹر ہوں، اس نے کہا اور نرس کے ساتھ باہر نکل گیا۔ میں نے مطمئن انداز میں گردن ہلا دی۔ وقت گزرتا گیا، میرے کئی ایکس رے ہوئے، مختلف ٹیسٹ دوبارہ ہوئے اور ان کی رپورٹس کا انتظار کیا جانے لگا۔ دوسرے دن پھر مجھ سے پوچھا گیا، یہ کون ہے؟ اشارہ ایک اور نرس کی طرف تھا۔ کپل دیو ہے، میں نے جواب دیا۔ معاملہ بہت سست رفتاری سے آگے بڑھ رہا تھا، کچھ تیزی آنی چاہیے اس میں۔ چنانچہ میں نے دوپہر کے بعد کرکٹ شروع کر دی۔ اس وقت میں فاسٹ بالر بن گیا تھا اور جو چیز میرے ہاتھ آئی اس سے بالنگ شروع کر دی۔ نتیجے میں کمرے کی شیشے اور دوسری قیمتی اشیاء ٹوٹ گئیں اور پھر میں گراؤنڈ میں نکل آیا۔ میں نے نرس گیری سوبر اور کپل دیو کو چیلنج کر دیا اور پورے اسپتال میں تباہی مچا دی۔ نتیجے میں مجھے گرفتار کر لیا گیا۔ کام بہت لمبا تھا اور مجھے ایک طویل پروسیس سے گزرنا پڑا تھا، لیکن بنیادیں مضبوط رکھنا چاہتا تھا اور پھر ایسی کوئی جلدی بھی نہیں تھی۔ بہت سے مرحلوں سے گزرنے کے بعد میرے لواحقین کو اطلاع دی گئی۔ کمپنی مجھے علاج کے لیے امریکہ تک بھیجنے پر رضامند ہو گئی تھی، مگر میری بیوی لین گرائچ اور میری ماں مجھے لینے برسٹل پہنچ گئی۔ غمزدہ عورتوں نے کمپنی بورڈ سے درخواست کی کہ مجھے بیروت بھیجنے کے انتظامات کیے جائیں۔ مسز میک نے اپنی متورم آنکھوں سے مجھے دیکھا تھا، پھر سرسری آواز میں کہا تھا، میک تم؟ میں نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا، مجھے نہیں پہچانتے؟ تمہیں ہاں پہچانتا ہوں۔ کون ہوں میں؟ تم لین ہو، میری بیوی؟ او ممی۔ لین رو پڑی، وہ خوشی سے روئی تھی۔ میں نے اسے کہا، مگر میں تمہاری ممی نہیں ہوں۔ لین نے اصل میں میری ممی کو پکارا تھا جو فوراً آ گئی۔ کیا بات ہے لین؟ یہ ہوش میں آ گئے۔ میک، میرے بیٹے۔ ممی بے اختیار ہو گئی۔ او، ذہن پر زور نہ ڈالو، مجھے دیکھو، میں اب بھی کتنی خوبصورت ہوں۔ تمہیں بہت پسند ہوں نا میں؟ ہاں، میں نے آہستہ سے کہا، اور مسز میک مجھے اپنے بھولے ہوئے وجود سے آشنا کرانے لگی، مگر میرے ذہن میں آتش فشاں گڑ گڑانے لگا تھا۔ مجھے وہ خلوتیں یاد آ گئی تھیں جو فریدہ کے ساتھ گزرتی تھیں۔ میں نے مسٹر میک کو دن کر رکھ دیا۔ میرے دل میں کوئی احساس نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ ایک یہودی عورت ہے، زیڈ کی نسل کی عورت، اور میں اس نسل کو پامال کر رہا ہوں۔ مسز میک البتہ سرشار ہو گئی تھی اور انہوں نے میری شان میں قصیدہ خوانی کی تھی۔ بیروت فلسطینی مظلوموں کی بستی، یہاں یہودی درندے اکثر و بیشتر شکار کھیلتے رہتے تھے۔
میں یہاں پہنچ گیا تھا۔ میری لڑائی اب صرف مسٹر زیڈ سے نہیں تھی، بلکہ میرا مشن تو بہت وسعت رکھتا تھا۔ لیکن افسوس مجھے سست رفتاری سے کام کرنا تھا۔ یہ سست رفتاری ہی میرے لیے ضروری تھی۔ جلد بازی میں کام خراب ہو سکتا تھا، چنانچہ میں نے اپنا دماغ تو فوراً درست کر لیا، پہلے ہی کرنا تھا۔ اس کے بعد میں نے رفتہ رفتہ یہاں دوست بنانے شروع کر دیے۔ انہی دوستوں کی مدد سے مجھے آگے بڑھنا تھا۔ البتہ میرے مشاغل سے میرے اہل خاندان کو کوفت ہونے لگی۔ ممی ڈارلنگ نے کہا، بے شک تمہاری کمپنی نے تمہیں روپیہ دیا ہے، لیکن تمہیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا۔ ہاں ممی، یہی سوچ رہا ہوں، یہ ضروری ہے، مجھے احساس ہے۔ میں نے کہا، آہستہ آہستہ کسی کام کے بارے میں سوچو، اب تمہاری صحت بھی درست ہے۔ صحت تو واقعی بہت درست تھی، لیکن اب کام کے لیے مجھے اپنے اہل خاندان سے نجات حاصل کرنی تھی۔ یہ معزز خواتین میرے راستے میں مزاحم تھی، جبکہ میرا پہلے کافی وقت ضائع ہو چکا تھا۔ ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے مجھے کوئی مؤثر منصوبہ بنانا تھا، ایسا منصوبہ جس سے میری شخصیت بھی مشکوک نہ ہو اور کام بھی بن جائے۔ کئی دن کے غور و خوض کے بعد میں نے ایک بہترین منصوبہ تشکیل دیا۔ اس منصوبے کی تکمیل میری دوست ہی کر سکتے تھے، چنانچہ اپنے 4 بہترین دوستوں کا انتخاب کیا اور بالآخر ایک رات اپنے منصوبے کی تکمیل کے لیے منتخب کر لی۔ میرے چاروں دوست عموماً مسلح رہتے تھے۔ میں نے انہیں اس رات شراب نوشی کے لیے اپنے گھر پر مدعو کر لیا اور وہ خوش میرے گھر آئے۔ میں نے ان کے لیے بہترین انتظامات کیے تھے۔ نشے میں ڈوبے ہوئے بد مست شرابیوں نے رنگ رلیاں منانا شروع کر دی۔ وہ اپنے پرائے کی تمیز کھو بیٹھے اور پھر انہوں نے میری بیوی کو پکڑ لیا۔ وہ اسے صرف ایک عورت سمجھ رہے تھے۔ میں نے مزاحمت کی تو انہوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ میں نے اس کا مکمل بندوبست کر دیا تھا۔ یہ فائرنگ کی زد میں کون کون آتا ہے، چنانچہ میرے تمام محبت کرنے والے ان کی گولیوں کا شکار ہو گئے۔ میں نے پولیس کو ٹیلی فون کر دیا تھا۔ نتیجے میں پولیس بر وقت پہنچ گئی اور اس نے ان چاروں دوستوں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ میں نے اپنے وجود پر ایسا غم طاری کر لیا کہ دیکھنے والوں سے میرا غم دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ بے شمار ہمدرد، بے شمار غمگسار پیدا ہو گئے، جنہیں میرے ساتھ ہونے والے اس سنگین حادثے کا دکھ تھا۔ برا برا ہوا گھر اجڑ گیا تھا۔ میرے ساتھ ایسا ہوا تو تھا، لیکن یہاں بیروت میں نہیں، بلکہ میرے اپنے وطن میں، اور میں نے اس جرم کی پاداش میں پہلے اس یہودی گھرانے کو اجاڑا تھا، جس کا اب ایک فرد بھی زندہ نہیں بچا تھا، جبکہ لوگ مجھے لاش میک کی حیثیت سے اس غمزدہ گھرانے کا آخری فرد سمجھتے تھے۔ بہرحال اب یہ تھوڑی سی اشیاء میری ملکیت تھی، مجھے بلا اس گھر کی کیا ضرورت تھی؟ میں تو ہر یہودی گھرانے کو پھونک دینا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں نے یہ سب کچھ فروخت کر دیا اور اس سے حاصل شدہ رقم بینک میں جمع کر دی۔ رقومات کی تو مجھے ضرورت تھی، بہت سے کام سر انجام دینے تھے۔ اس رقم کے ایک تھوڑے سے حصے میں نے کرائے پر ایک فلیٹ حاصل کر لیا، چھوٹا سا ایک کمرے کا فلیٹ جس کا کرایہ بہت معمولی سا تھا۔ میرے ہمدرد اور میرے دوست مسلسل مجھ پر احسانات کر رہے تھے اور میری دلجوئی کی جا رہی تھی۔ ان میں سے کچھ دوست میں نے خود بنائے تھے۔ وہ 4 افراد جو میری بیوی اور ماں کے قتل کے الزام میں گرفتار ہوئے تھے، بدستور پولیس کی تحویل میں تھے اور پولیس ان کے بارے میں سخت کارروائیاں کر رہی تھی۔ انہوں نے خود بھی خجالت سے اعتراف کیا تھا کہ یہ جرم ان سے سرزد ہوا ہے، لیکن شراب کے نشے میں انہوں نے مجھ سے بھی معافیاں مانگی تھی، مگر میں نے نفرت سے ان کے منہ پر تھوک دیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ انہیں سزائے موت ہو۔ بہرحال ساری کارروائیاں معمول کے مطابق جاری تھیں۔ بیروت میں مسلمانوں اور یہودیوں کی چپکلش کی خاصی تفصیلات میرے علم میں آ چکی تھی اور میں نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ یہودی نسل کے نوجوان اور کسی معاملے میں مخلص ہوں یا نہ ہوں، لیکن فلسطین کی سرزمین پر اسرائیل کے قیام کے سلسلے میں سب کا ایک ہی نظریہ تھا۔